مگر بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے دو باتیں، ایک حدیث اور ایک نکتہ، اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک حدیث اور ایک نکتہ یاد رکھ لیے۔ اس درود و سلام کا طریقہ رب کائنات نے جو سکھایا، اس کے اندر ادب کا سلیقہ سکھا دیا۔ جو درود ہے ہمیں یہ نہیں کہا کہ یوں کہو انا اصلی علی سیدنا محمد یا نحن نصلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ، کہ ہم حضور پر درود پڑھتے ہیں یا میں حضور پر درود پڑھتا ہوں۔ یہ بات سنیے غور سے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اپنی طرف سے خود کہتے ہیں ایاک نعبد، کہتے ہیں یا نہیں؟ مگر جب درود و سلام پڑھتے ہیں تو اس میں نہ میں کہتے ہیں نہ ہم، درود و سلام میں نہ میں ہے نہ ہم ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے اصلی علی النبی یا نصلی علی سیدنا محمد، ہم درود پڑھتے ہیں، نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو تمہاری کیا مجال کہ تم میرے مصطفیٰ پر اپنی طرف سے درود پڑھو، تمہیں کیا معلوم کہ ان کی شان کیا ہے۔ حکم دیا تم مجھے کہو۔ اب آپ دیکھ لیجئے اللہم صلی علی، غور کیجئے، اپنی طرف سے نہ پڑھو کہ تمہارا اپنی طرف سے پڑھنا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے شان مصطفیٰ میں۔ درود و سلام کا صیغہ ہے کہو اللہم صلی علی، مولا ہماری زبان اس لائق نہیں، ہمارا فہم اس قابل نہیں کہ حضور کے مقام کو سمجھ سکیں، حضور کی شان، حضور کا مرتبہ کس درجے کے درود کا حقدار ہے، ہمیں اس کا علم نہیں۔ ہم تجھے درخواست کرتے ہیں تو درود بھیج ان پر، اپنی طرف سے بھی ہماری طرف سے بھی۔ تو درود کا صیغہ تکلم کا نہیں ہے، دعا کا ہے۔ ہم نہیں پڑھتے، خدا سے التجا کرتے ہیں مولا تو بھیج، اس لیے کہ تو ہی جانتا ہے کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھے ہیں یا نہیں؟ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو حضور پہ درود بھیج، ہمیں خود بھیجنے کی اجازت نہیں، اور یہی سلام کا ہے۔ نہ درود میں صیغہ متکلم ہے نہ سلام میں۔ سلام میں کہا السلام علیک ایھا النبی، آپ دیکھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ان کلمات میں نہ کوئی تکلم کا صیغہ ہے، نہ فاعل ہے، نہ مفعول ہے۔ میں سلام بھیجتا ہوں، میں صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں، ہم بھیجتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ، کوئی فاعل و فعل نہیں ہے۔ کون بھیجے؟ ہم نے اللہ کو درخواست کی، ہماری طرف سے وہ بھیجے۔ اے اللہ ہم تجھے عرض کرتے ہیں، تو بندے کا خدا سے کلام کر لینا آسان ہے، مصطفیٰ سے کلام کرنا مشکل ہے۔ وہ مقام ادب ہے، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آید جنید و با یزیدی جا۔ خود نہ بھیجنا، پتہ نہیں کیسا بھیج بیٹھو، مجھے کہو ہر بار، کروڑ بار بھی پڑھو، لاکھ بار بھی پڑھو تو کہو اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج، اے اللہ تو صلاۃ بھیج، اے اللہ تو برکتیں بھیج۔ اور سلام بھی پڑھو تو اپنا نام نہ لو، کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیک، حضور آپ پر سلام۔ بس کون بھیج رہا ہے؟ اپنا نام نہ لو، خود کو گم کر دو، وہ بھیجنے والا بھیجے گا، تمہارا خود بخود ہو جائے گا۔ بھیجو میری طرف سے، جواب تم کو آئے گا۔ بذریعہ اللہ بھیجو، بذریعہ اللہ تعالیٰ بھیجو، جواب تم کو آئے گا۔ ادب سکھایا، تو درود و سلام کے اندر ادب ہے، اور اللہ رب العزت نے خود ادب سکھایا، کہا ان اللہ، بولیے کیا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بڑی توجہ طلب بات، فرمایا بے شک اللہ، لفظ اللہ، اللہ کا اسم ذات ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کا،
اپنی بات کی تو نام لیا، ان الرب تعالی نہیں کہا، ان الرحمن نہیں کہا، اپنا نام لیا۔ اور جب حضور پر درود پڑھنے کی، جب حضور کی بات کی تو جب اپنا نام لے لیا تھا تو حضور کے لیے بھی فرما دیتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ کہہ دیتا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، یوں نہیں کہا، اپنا نام لیا اور حضور کا لقب لیا۔ یصلون علی النبی علی محمد نہیں کہا، حضور پر، نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ سلیقہ سکھایا ہے بندو، میں رب ہو کر اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجنے کی بات کر رہا ہوں تو میں رب ہوں، مالک ہوں، نام لوں لقب لوں جو چاہوں کروں، مالک ہوں، لیکن تمہیں ادب سکھانے کے لیے میں نے محبوب کا لقب لیا ہے، نام نہیں لیا۔ سو تم بھی میرے محبوب کا ادب یوں کیا کرو کہ نام نہیں لقب سے یاد کیا کرو، یا نبی یا رسول اللہ کہا کرو۔ آدم علیہ السلام کو کہتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ جنت میں رہیں۔ یا نوح احبط بسلام منا، اے نوح اتر جا سلامتی کے ساتھ۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب پورا کر دیا۔ یا موسیٰ انی اصطفیتک، میں نے تمہیں چن لیا ہے موسیٰ۔ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ طاقت سے کتاب کو پکڑ لے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا تمہیں بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ ارے جس نبی کی بات کی ہے نام لے کر کی ہے، جب بلایا ہے پکارا ہے، جس نبی کو پکارا ہے یا کہہ کر، یاد رکھ لیں کیا، یا کہہ کر پکارا ہے، نام لے کر پکارا ہے۔ مگر پورا قرآن پڑھ لیجئے، جب یا کہہ کر مصطفیٰ کو پکارا ہے کہیں نام لے کر نہیں پکارا، کہیں یا ایھا النبی جو کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا۔ جب یا کر کے پکارا تو لقب سے پکارا، نام نہیں، ادب سکھایا امت مصطفیٰ کو۔ اور آخری نکتہ بڑا دلچسپ اور عجیب ایمان افروز، حتیٰ کہ ایک آیت ہے اس میں حضرت ابراہیم کا بھی ذکر ہے اور حضور کا بھی ذکر ہے۔ ایک ہی آیت میں حضرت ابراہیم کی بات کرتے ہوئے ان کا نام لیا ہے، اور ان کی پیروی کرنے والوں میں حضور کا نام لیا ہے، ذکر کیا تو نام نہیں لیا۔ کہا ان اولا بابراہیم، سب سے زیادہ حقدار ابراہیم کا کون ہے؟ الذین اتبعوہ، وہ لوگ جنہوں نے حضرت ابراہیم کی اتباع کی۔ وہذا النبی، جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی، یا وہ حقدار ہیں ابراہیم کے، اور یہ نہیں کہا وہ محمد نہیں، بلکہ وہذا النبی، یا یہ نبی مصطفیٰ۔ ایک آیت میں دادا کا نام لیا، پوتے کا نام نہیں لیا، پوتے کا نام لقب سے، دادا کا نام۔ آپ میری بات سمجھے؟ ھذا النبی کہا تو رب کائنات نے ادب سکھایا۔ آیت صلاۃ میں بھی یصلون علی النبی علی محمد نہیں کہا، تو گویا ایمان